اقبال تیرا دور پھر چنگا تھا، کم از کم ادھر تھا، ادھر نہیں تھا، لیکن میں وہ دور دیکھ رہا ہوں، نہ ادھر ہے اور نہ ہی ادھر، دونوں سے گئے، اس لیے کہ ادھر بھی لاؤ اور ادھر بھی لاؤ، ادھر بھی پکاؤ اور ادھر بھی پکاؤ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی درود پاک اور ادھر بھی، لیکن حضرت جی اب تو ادھر کے لالے پڑے ہیں، دل والی تو بات ہی ہے، لیکن بڑے بڑے باکمال اور سن لوگ دیکھنا شاہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، کتنی سنی بات ہے، ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن وہ لوگ گئے اندر تو ہیں باہر تو، لیکن وہ لوگ نہ اندر تو ہیں نہ باہر تو ہیں، یہ ہمارا وہ تھے، لیکن وہ ہم نہ اندر تو ہیں نہ باہر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں سنا، بھائی یہ کہانیاں نہیں، ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری اسلاف ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان کا اپنے اللہ سے تعلق تھا، یہ ان کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا انداز تھا، یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی صاحب لکھا جب حضرت کا وصال ہوا، عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، آپ کے لیے لکھے کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلواتے تو اسے پوچھتے کہ مجھے کیا بیماری ہے، وہ تشخیص کرتا کہ حضور آپ کو بخار ہے، اسے پوچھتے کتنے دن میں مجھے آرام آئے گا، وہ آگے سے کہتے حضور یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، آپ نے فرمایا تیری ڈاکٹری ہے، تیری حکمت کیا کہتی ہے، اس نے کہنا حضور بڑا سخت بخار ہے، وہ 8 دن لگ جائیں گے، پھر پوچھتے 1 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اس نے کہنا حضور 1 دن کی دوائی کا 1 روپیہ بنتا ہے، تو 8 دن کے حساب سے 8 روپے کسی یتیم غریب کو دے دیا کرتے سے دوائی نہیں کھاتے۔ اللہ ان کو پتا تھا بھی دوائی میں شفا تو ہے، کوئی شفا تو اللہ کی طرف سے، تو کیا کرتے وہ 8 روپے 8 دن کے حساب سے کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے، لیکن دوائی اپنے اپنے انداز تھے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت بیمار ہوئے، وہ ڈاکٹر کو بلایا، تو ہم بھی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلی سردیوں میں چیسٹ خراب ہو تو کیا کرتا ہے، وہ ادھر رکھ کے نہ کہتا سال ہے، پھر وہ پیچھے کمر کے پہ رکھ کے کہتا ہے کھانسی کا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر یا ادھر تو آپ کو اور مجھے بھی اسٹیتھوسکوپ لگ چکا ہے، اب وہ میرے حضرت صاحب بتاتے ہیں کہ اس نے ادھر رکھا اور پیچھے کر دیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر، اس نے پوسٹ پہ رکھا پیچھے کر، پھر وہ جگہ جگہ لگائے اور ہر بہانہ پیچھے کر، وہ آخر کو پتا بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں، کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھا، اس نے کہا یار جہاں لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، انہوں نے پکایا تھا، ہم تو یہاں نہیں پکا سکے، انہوں نے لو لو میں پکا لیا، ربا میرے حال دا محرم، خدا کے بندو سنبھالو اس نعمت کو، اس دولت کو، یہ نہ ہو کہ کہیں یہاں سے بھی چھین جائے، اللہ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے بھی اللہ یہاں بھی اور یہاں بھی، یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ، اور یہ آج کے اسکالروں کو کیا پتہ بایزید کس کو کہتے ہیں، بال لکھتے ہیں حضرت بایزید کے لیے، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، یہ نعت لکھ رہے ہیں حضرت بایزید، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر
جدو بایزید تیرا جمانے بے نقاب روز ماما نہیں بایزید جمدیاں روز ماما جنید نہیں جمدیاں اس میں کمال کا تھا کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نام کیونکہ پتر شر کا راستہ بڑا آسان ہے اس لیے ہر بندہ چلا ہوا ہے یہ راستہ بڑا مشکل ہے اس لیے کوئی بھی اللہ کر لے جاتا ہے شر آسان ہے اس لیے ہر بندہ نکلا میں پیچھے رونا رو رہا تھا مائیوں گجر بننا بڑا آسان ہے سارے بڑے پائے ڈنگا گجر تھے اڈن والا گجر تھے لڑن والا کچھ بڑا سوکھا ہے سارے بڑے پائے جنوں ہاتھ لاؤ جنوں تھرمامیٹر لاؤ سارے نے 200 بغار چڑھے گئے محمد بخش بننا ہوگا کام ایسے لیے کوئی نہیں جانتا ہوتا دتا ساتھ کا رستہ ہوگا ہے سرگی اٹھنا پڑے لاغران دی تمیز کرنی پڑی موٹے داڑھی رکھنی پڑنی ہے سر تے ٹوپیاں پگ رکھنی پڑنی وہ کھا رستہ ہے نہیں جانتا کوئی نہیں یہ سوکھا رستہ ہے کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نام ہزاروں سال نرگس اپنی بے گوری پہ مرتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا اللہ حضرت ایسے لئے ہر برادری نو لوڑے کو ساڑھا بڑا ہوئے بڑا سنو ایسا رائے پائے دکھ ہے کہ کسی برادری دا کوئی بڑا نہیں رہا ہے سارے آپ ہی بڑے ہو گئے یہ بہت بڑا نام ہے حضرت بایزید بندہ ان کو پڑھے تو پڑھ پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کس کس انداز سے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی مثلا قرآن کہہ رہے ہیں نا بندہ دینا آمن اشد محبت بھی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں اب اگر دیکھنا ہو کہ اللہ کی محبت میں سختی کیسے ہوتی ہے تو پھر آپ کو حضرت بایزید کو دیکھنا پڑے گا پھر آپ کو حضرت جنید کی زندگی کی اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ وہ اللہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے تو یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت نے ایک غلام خریدا اور اس کا نام تھا زید تو آپ نے اس کو بلوایا بلا کے کہا بھائی تیرا نام کیا ہے اگر کبھی کوئی کام وغیرہ ہو تو مجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہو حضرت زید کہتے ہیں کہ جی میں نے عرض کی کہ حضور میرا نام زید ہے اور زید کو مشکل نام نہیں ہے کیونکہ وہ عرب تھے وہاں اسی طرح کے نام رکھے جاتے تھے ہم ایشین لوگ ہیں ہمارے نام ذرا اس ٹائم کے کوئی ایسا مشکل نام نہیں ہے کہ زید نام یاد نہ کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زید ہے کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی اگلی صبح پھر مجھے بلا کے پوچھتے ہیں تو بھائی اگر تجھ سے کوئی کام ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا کیا ہے تیرا نام کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام زید ہے کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی پھر تیسری صبح مجھے پوچھتے ہیں بھائی اگر تجھے کبھی کسی کام کے لیے بلانا ہو تو تیرا نام کیا ہے کہتے میں نے اس کی حضور زید ہے نام اب کہتے ہیں حضرت کے معمول پر روز پوچھتے پھر بولی کہتے 20 سال اسی طرح گزر گئے حضرت نام پوچھتے پھر بول دیتے کہتے ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے حضرت تجھ سے خوش نہیں ہے 20 سال لگ گئی یار تیرا نام نہیں ہے حضور تجھ سے راضی نہیں ہے اتنی بے دھیانی اتنی بے توجہ 20 سال تیرا نام نہیں ہے کہتے میں حضرت کی خدمت میں گیا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور کیا آپ اس نے اپنے اس خادم سے خوش نہیں کہتے فرمان لگے نہیں خوش کہتے میں نے پھر عرض کی حضور کیا میری خدمت آپ کو پسند نہیں ہے فرمان لگے نہیں کہتے حضور میں کیسے مان لوں 20 سال لگ گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد روز صبح نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں 20 سال لگ گئے میں بتا رہا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کیسے مان لوں کہ آپ مجھ سے خوش ہیں اسے تو یہی پتہ لگ رہا ہے نا کہ میں آپ کو اچھا نہیں لگتا اس لیے تو اتنی بے توجہی ہے کہ نام ہی نہیں فرماتے آگے سے حضرت بایزید اور وہ جی آگے سے فرمانے لگے اے میرے بیٹے سن بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے یار نہ تو یاد کرنا سارے کر لینا نہیں کیتا تو نہیں کیتا سارے یاد ہیں سخت یاد ہے
سورے کا یاد ہے، بہنوئی کا یاد ہے، سالے کا یاد ہے، سالی کا یاد ہے، بچیاں کا یاد ہے، نہیں یاد تھے وہ نہیں یاد اللہ وہ کرنا چاہیے، باقی پاویں کوئی یاد رہنا نہ رہتا، یہ نہ نہیں سی بھولنا، ہم نے یہ بولا دیا، باقی سارے یاد کریں۔ علامہ صاحب نے کہا تھا اول حمد ثنا الہ، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا، کسے میدان نہ ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے کہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم ہار گئے، ہمارا کوئی پرسہ نہیں حل نہیں، ہم ہار گئے۔ یہ ایک بزرگ ہے کہ اپنی بچی کو ساتھ کیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے بیٹی کو دیتے، پھر وہ لگ جاتے مچھلیاں پکڑنے، تو بیٹی کیا کرتی، پیچھے مچھلی کو دیکھتی واپس پانی میں، اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ پکڑ کے دیتے رہے، وہ پانی میں واپس پھینک دی، جب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے۔ جب وہ کافی وقت گزر گئے نا، سورج بالکل اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، اب دھوپ کی شدت برداشت نہیں، انہیں وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہتے بیٹی دکھا کتنی مچھلی ہے۔ بیٹی نے وہ ڈھکن اٹھا کے دکھایا تو مچھلی تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی کدھر گئی؟ اس نے کہا بابا میں نے واپس مانگا۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا پر کیوں؟ سنیے ذرا، تو بیٹی آگے سے کہتی ہے بابا اب روز صبح ہمیں نہیں کہتے کہ پتر کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلی کیوں؟ انہوں نے کہا بابا آپ نہیں کہتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ بیٹا بات ٹھیک ہے، مچھلیاں وہ پھر کہتی ہے بابا آپ نہیں کہتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اسی جانور کے گلے میں چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ انہوں نے کہا پتر گلا تیریاں ساریاں میری تھی ٹھیک ہے، وہ مچھلیاں کیوں چھوڑتی ہیں؟ وہ کہتی بابا جب وہ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں مچھلی کو دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے جال میں پھنس گئی۔ میں نے کہا پتر ٹھیک ہے مچھلیاں کیوں ہیں؟ میں نے کہا بابا اس لیے پھینکتی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ لیکن ہمارا کوئی حال نہیں، نہ خود ہم نے یہ نام پکایا اور نہ آگے ہم نے یتیم بچوں کو یہ نام یاد کرایا۔ یہ تقریباً حضرت آپ ابو بیٹھے ہیں اور میرے خیال سے اس سائڈ پہ امیاں بیٹھی ہیں، یہ ہم جو ابو اور امی بیٹھے ہیں نا، یہ ہمیں حکم تھا کہ جب تیرا بچہ بولنے کے قریب آ جائے کہ تجھے لگ رہا ہے کہ یہ قریب بول پڑے گا تو امی اور ابو مل کے محنت کرنا، اس کو ہمارا نام یاد کروانا کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے اللہ بولے۔ یہ ہمیں حکم تھا، حدیث پاک کا حکم، لیکن نہ ابو نے کی تھا نہ امی، بلکہ جو ہمارے اب والے یہ جو امیاں ابو ہیں یہ تو بہت ماڈرن ہیں، ان کا تو دل کرتا ہے، ابو کہتے ہیں کہ اگر بولے تو سب سے پہلے کہے پاپا، اور امی چاہتی ہے کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے کہے ماما۔ میں نے دیکھا ہے ان کو، وہ اگر وہ ابو بچے کو اٹھا لے تو وہ بٹھا کے لگا ہوتا ہے، بیٹا بولو پاپا، اور ماما تو سارا دن نہیں جا رہا، وہ بھی لگی ہوتی ہے۔ ابو پاپا، ابو کی خواہش ہے پاپا بولے، ماما کی خواہش ہے کہ اللہ بھائی یہ فطرت نے ان کے اندر رکھا ہے، جب وقت آئے گا یہ بغیر کہے بولیں گے ماما پاپا۔ سکھانا تو اللہ تھا،
لیے تو میں بڑا ڈرا ہوں کہ جب یہ بچے 12-13 سال میں پہنچیں گے ان کا کیا بنے گا. ان کو کسی نے نہیں سکھایا. یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا بڑے سخت اور برے حالات ہیں, حالات کچھ اچھے نہیں مطلب کے, لیکن ہم سروائیو کر رہے ہیں. پتہ کیوں سروائیو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری مائیں ایم ایس سی, بی ایس سی, ایم اے, بی اے, بی ایڈ, ایم بی اے, انہوں نے کچھ نہیں کیے, ساتھیاں تھی بیچارے. لیکن حضرت جی یہ تھا کہ جب ہم روتے تھے نا تو ہمیں چپ کرانے کے لیے لوری یہ سنایا کرتی تھی, حسبی ربی جل معافی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ دودھ, وہ لوریاں ابھی بھی خون میں بولتی ہیں. حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اندر سے کہیں نہ کہیں سے یہ آواز آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. وہ دودھ ابھی بولتا ہے اندر سے, وہ لوریاں اپنا اثر دکھا دیتی ہیں. ذرا تو میں ان کے لیے حضرت, ان کا کل کو کیا بنے گا, یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ان کو نہیں کسی نے یہ لوری سنائی. ان کو تو چپ کرانے کے لیے کبھی کسی نے قصیدہ بردہ شریف نہیں سنا. ان کو وہ مائیں ملی ہیں کہ جب یہ روتے ہیں تو وہ ان کو چپ کروانے کے لیے حسبی ربی جل اللہ نہیں سناتی, بلکہ ان کو موبائل پہ کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں. جان چل جائے ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے حضرت جی اپنا اللہ بھی بچاؤ, اپنا اللہ بھی پکاؤ, اور اللہ بھی اللہ پکاؤ, اللہ بھی اپنا بھی. یہ اتنا طویل وقت تو نہیں ہے کہ میں تفصیلاً گفتگو کروں. اگر اللہ نہ پکا تو سن لو پھر آگے جا کے. بڑی طویل حدیث ہے, میں ساری تو نہیں سنا سکتا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. اللہ رضی یہ جو ہمارے اسٹیج ہیں ان کا کام تھا دل پہ چوٹ کرنا, دل پہ دستک دینا. یہ جو ہمارے بزرگوں نے آج کل ایک بحث چل رہی ہے نا جی, نبی علیہ السلام کے دور میں کیا ایسے کل ہوتا تھا, یا نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے 40واں ہوتا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے یہ شروع کیا, اور صرف اس لیے شروع کیا آپ آئیں گے وہاں ہم آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے, تبلیغ ہوگی, واعظ ہوگا, نصیحت ہوگی, کوئی آپ کے دل پہ ہم دستک دیں گے. خرابی تب سے ہوئی ہے جب ممبروں سے دستک بند ہو گئی ہے اور کچھ ہمیں شروع ہو گئی. خرابی تب سے ہوئی جب سے ممبر سے دستک بند ہو گئی ہے اور خوش بیڑا درد ہو. اب وہ بات جو آپ کو تکلیف دے, وہ بات جو آپ کو پسند نہ آئے, وہ کون کرے؟ اس لیے باتیں وہ ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, جن میں آپ کے لیے ریلیف ہے, جن میں آپ کے لیے آسانی ہے, جن میں آپ کے لیے جوڑ رستہ ہے, وہ باتیں ہوں. لیکن اگر میں نہیں سنا رہا تو یہ میرا قصور ہے, کتابوں میں تو لکھا پڑا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نعت خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں اس کا پتہ. لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پیر صاحب کہہ رہے ہیں میں چھڑوا لوں گا, نعت خان کہہ رہا ہے تینوں کسی نے کہنا ہی کٹ نہیں. یہ پیر صاحب کی بات ہے. پیر صاحب نے کدھر سے پڑھی, وہ کیوں کہہ رہے ہیں, یا پیر صاحب نے. لیکن قرآن ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا, اور جو نعمتیں, کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. بندے اگر تو چاہے بے تو ہماری نعمتوں کا شمار کر سکتا نہیں. لیکن جیسے آنکھ نعمت ہے, کان نعمت ہے, ٹھیک ہے, یہ نعمتیں ہیں اللہ کی. مثال کے طور پہ حضرت میری خالہ کا بیٹا ہے, اللہ نے اس کو بیٹی دی, لیکن وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. ہم نے بغیر غسل کے, بغیر جنازے کے اس کو گڑھے میں دفنا دیا. اللہ اس کو اس کے بدلے میں بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے. تو میں اس دن سوچ رہا تھا, میں نے کہا مولوی سلیمان, اس کو اللہ نے ایک سانس بھی نہیں لینے دیا, دنیا میں مردہ ہے, تو 41 پہ پہنچ چکا ہے. اس کا کوئی قصور نہیں کہ اللہ نے اس کو دنیا میں زندہ نہیں آنے دیا, اور ادھر تیرا کوئی کمال نہیں کہ اللہ تجھے 41 کو دے گا. تو پھر اللہ مجھے پوچھے گا تو صحیح 10 بندیاں میں ہوں, ایک سا بھی نہیں سنا دیتا,
کہ وہ کتاری تلا ہے ہمت ہے. میں نے کئی اندھے دیکھے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں, میری بالکل ٹھیک ہے, قریب کی بھی ٹھیک ہے, دور کی بھی ٹھیک ہے. اب سوال تو ہوگا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں, میں سنتا بھی ہوں نہ بولتا بھی ہوں. اب سوال تو ہوگا. میرے محلے میں ایک گنگا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ. میری اگر بول رہی ہے میرا کوئی کمال نہیں, یہ بھی اللہ کا فیصلہ. تو سوال تو ہوگا. حدیث میں اللہ بندے کو ایک ایک نعمت یاد کروا کے, مثلا مثال کے طور پر بندے تجھے اتنی لمبی عمر, بندے کی کیا ضرورت ہے جی بندہ ہے. یہ تو حضرت ہم ادھر ہی لگے ہوئے ہیں جی, اچھی کلے نہیں جناب, ساری دنیا خراب, جدو ہوئے گا حساب وہ تو دیکھنا. اللہ کے بندوں کبھی مذاق میں بھی یہ جملہ نہ بولے, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے یہ جملہ کفر ہے. تو اللہ کے عذاب کو دیکھ لے. وہ بھائی کوئلہ تیرے پاؤں پہ گر جائے وہ تو تو برداشت نہیں کر سکتا, موم تیرے ہاتھ پہ گر جائے تو اس سے تو وہ نہیں برداشت. تو کہہ رہا ہے میں اللہ کے عذاب کو دیکھ, تو کیسے دیکھے گا یار. تجھے ایسا جو سامنے میں بلایا, تیری ٹانگیں کام تھی اس کے سامنے کھڑا, تو کہہ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ لوں, تو کیسے دیکھے گا کو خدا کا خوف ہے. ایسا گندا جملہ یار. بڑے بڑے جو باپ تھے جب بات آئی وہ ڈر رہا. یہ صاحب نے نہیں کہا عدل کریں تے تھر تھر کم ہوتی ہے, فضل کریں تے بخشے جاوڑ میں یہ تو کیا دیکھے گا. تو ہمیں جھوٹا پھرنے خاں بنا ہوا, تو کچھ بھی نہیں دیکھ. میرا حضرت ایک بڑا پیار والا بچہ ہے, اس کے والد انتقال کر کے میں دل جوئی کے لیے جنازے پہ بھی گیا, میں قبر پہ بھی کھڑا. تو جب قبر میں اترا نا تو قبر میں کیڑے تو کافی گئے. تو اس نے مارنے شروع کر دی. میں نے اس کو منع کیا, اس میں نے کہا یار نہ مار, رب کی مخلوق ہے. لیکن اس وقت جذباتی تھا تو وہ نہیں بادا. تو میں نے دل میں خیال کیا میں مار رہا ہے کہ نہیں, تو خیال ہی نہیں کسی کو. ان کوٹھیوں میں بنگلوں میں ہم ایسے دیوانے ہوئے, وہ ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ بھول گیا ہے جس میں کوئی لائٹ نہیں ہوگی, جس میں کوئی پنکھا نہیں ہوگا. یہ بچے سیالکوٹ, میری جو مسجد ہے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں, سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے. 16 ٹن جلر حضرت ہمارے حال میں چل, 16 ٹن جلر ہمارے حال میں چل. جمعے میں تو گرمی ہو جاتی ہے لیکن دوران نماز سردی لگتی ہے, اتنا ماشاءاللہ ہمارا ٹھنڈا حال ہوتا ہے. لیکن ہمارے نمازی بادشاہ بندے ہیں, وہ میں اکثر نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں. 16 ٹن جلر چل رہا ہے, ٹھنڈ لگ رہی, جگہ جڑا آئے گا نا حضرتوں نے اپنا پکھا لگایا. تو میں پھر اکثر مسلح پہ بیٹھ کے سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں بندیا 16 ٹن چلر چل رہا ہے یار, پھر بھی تمہیں اتنی گرمی لگتی ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا پکا لائے گا. تو مولوی سلیمان اس قبر میں کیا بنے گا یار, چلر چھوڑو, پنکھا چھوڑو, پکی نہیں ہوں, کیا تیاری ہے اس کی. اور ادھر حضرت جی کسی کو نون لیگ کے یا پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں ہے. ادھر وہاں کسی کو گجر بٹ جٹ میر رائی ہونے کا کوئی ریلیف نہیں ہے. حضور بلے شاہ نے یہ کہا کہ بات ہی ختم کر دی, فرمایا اوتھے رمضان دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی کچھ. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے 40 دن کے بعد یہ پیٹ پھٹ جائے گا. باپ حرکت ہے, کچھ نے 40 لکھا, کچھ نے 7 لکھا. یہ بندہ لینڈ کروزر پراڈو آگے پیچھے گاڑ یہ وہ گوس کی لٹھا ہیں جی, وہ کسی نے 7 دن لکھا, کسی نے 7 دن کے بعد یہ پھٹ جائے گا. کیڑے پڑیں گے, کیڑے پھر کھانا شروع کریں گے, زبان کھا جائیں گے, آنکھیں کھا جائیں گے, کان کھا جائیں گے, پورے کا پورا بندہ وہ کھا جائے گا. اب کیا ہے جی, بندہ کھا لیا, اب کیا کھانا ہے. پھر وہ لکھا ہے کتابوں میں, وہ کیڑے آپس میں لڑتے ہیں, تگڑا کمزور کو کھا جاتا ہے, ہوتے ہوتے صرف 2 کیڑے رہ جاتے ہیں. اب ان دونوں کی آپس میں فائٹ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو مار کے کھا جاتا ہے. اب کلا رہ گیا, اب وہ کس کو کھائے. یہ بندے کا اندر, ہم تو پاگل ہو گئے ہیں. اس لیے تو اقبال نے روک کے کہا تھا, کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا. یہ کیا کیا تھا, اس لیے بتا سوال ہوگا 10 بندے تجھے عمر دی, تو پھر اللہ فرمائیں کہ بندے اب پھر بھی بھول گئے. بندے کی کیا ضرورت ہے نام پر. حدیث پاک کا مفہوم بندہ عرض کرے گا رب کریم میں بھول گیا. پھر اللہ پوچھے کہ تجھے آنکھیں دی تھی, کھانا تیرے محلے میں اندر تجھے تو دی تھی, پھر بھول گئے. بندہ پھر عرض کرے گا یا اللہ بھول گیا. تیری دونوں ٹانگیں ٹھیک تھی نا,
تیرے محلے میں تھا نا ایک جس کو پولیو تھا, نہیں چل سکتا تھا, پھر بھی بھول گیا. باتیں ہوتی رہیں گی بندہ. پھر لکھا جی حدیث کے آخر پہ لکھا ہے, پھر اللہ فرمائیں گے جہاں بندے دنیا میں تو ہمیں بھول گیا, آج ہم تجھے بھول گئے. لکھا ہے جی اللہ کا کسی بندے کو یہ کہہ دے یا میں نے تجھے بھلا دیا یا میں تجھے بھول گیا, یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. اس کو اللہ یہ کہیں گے جا میں نے تجھے بھلا دیا. اس لیے عظمت پڑھو, یاد کرو, آج پکاؤ اللہ, ادھر بھی اللہ پکاؤ. تو شاہ حسین نے بڑا سونا کہا. شاہ حسین کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑا خیر بھائی جان, عورت کا ملا بنا. بندہ کیوں بھاگ رہا ہے اس سے, بھاگ کے جائے گا کہاں, جانا تو آخر تمہیں اسی کی بارگاہ میں ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ. ہم کہہ دیتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب تو جان نکال دیتا ہے. انا للہ, بے شک ہر چیز اللہ ہی کے لیے, و انا الیہ راجعون, اور ضرور اللہ ہی کی طرف لوٹائی جائے. وہ جس سے ہم بھاگے ہوئے ہیں, جس کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں, جانا اسی کے پاس. کیا منہ لے کے جانا, جب وہ پوچھے گا 10 بندے اب کیوں یاد نہیں کی, کیا جواب ہے؟ میں اکثر وہ احباب سے پوچھتا ہوں, کریں میں آپس میں چلو بیٹھے ہیں بھائی ہیں آپ سارے, تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے خوشامد والی تقریر نہیں ہے یا منو والی تقریر نہیں آتی جی میں تھوڑے سارے دی جیب کو 1000 کا نوٹ نہ کٹاواں. لیکن کیا کرنا اس آدمی کو نہیں. اللہ کا شکر ہے میں اپنا بٹوا بھر کے لایا ہوں گھر سے, مجھے اللہ نے دی ہے. میں کیوں کروں بھائی خوشامد, میں تو اپنا کام کروں گا, پسند آئے گا آپ کو, مجھے پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں آئے گا. مجھے تو ان کی ٹینشن ہے جن کی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں. آپس میں پتر سارے ہم بھائی بیٹھے ہیں. مثال کے طور پہ پتر اس دن جانا تھے, جب اللہ پوچھیں گے 10 بندے آنکھیں نہیں نماز پڑھی, کیا کچھ جواب ہوتا ہے کچھ نہیں ہے. اللہ مجھے آپ نہیں بھی نہ جواب دیں گے تو میں نے بات ختم کر دیں گی, کیونکہ میں نے آگے پہنچنا ایک اور جگہ. لیکن اتنی میری بات یاد رکھنا, اتنے گل موکڑی ہوئی, اتنے جواب دینا پڑا, اتنے نہیں گل. اور پتر جو نماز نہیں پڑھتا, اللہ کرے ہم سارے نمازی ہو جائیں. میں کہتا ہوں کتنی تکلیف دہ وہ بات ہوگی اللہ کی. چلو میں اشارہ نہیں کروں گا, بندے کی پہلی ملاقات ہوگی, چھڑا اللہ چھڑا ملے, جا کھادا جا پیتا, جی زمین تے رہے, جی دھوپ پڑتی, جی وہاں آکسیجن یوز کی. جس دن اس کی اور میری اور آپ کی جو پہلی ملاقات ہوگی, اس پہلی ملاقات میں پتہ ہے سب سے پہلی بات کیا ہوگی, اللہ کی اور بندے کی آپس میں پہلی بات یہ ہوگی بندیا نماز. کیا پہلے رہ گئے گا جس نے نہیں پڑھی پہلی ملاقات اللہ سے, اور جو پہلی بات ہوئی ہم اس پہ پورے نہیں تھے, تو کیا ہمارے پہلے رہ گئے. اس لیے حضرت جی ایک کی گزارش ہے, اللہ پکاؤ یا ایک کی گزارش ہے, اللہ پکاؤ ایک کی گزارش, اور اپنے والدین کی خدمت جس کے پاس ہے. میں بڑا جذباتی سا بندہ ہوں, میں ختموں میں بہت کم ٹائم لیتی ہوں. ایک خالد بھائی نہ پیار ہے کہ میں گناہ نہیں, میں بہت, کیونکہ میں حضرت جب وہ جاتا ہوں نا ختم پہ, تو جب آپ وہ پھل لا کے رکھتے ہیں تو پھر وہ مجھے کوئی سمجھ یار جندیاں پھل کھو ہونا, جندیاں کھو ہونا. جس کے پاس امی یا ابو ہیں, پتر تیرا ایک سیب اپنے ہاتھ نہ کٹ کے انہوں نے کھوا, 10 طاقت دے ٹیکے ایک پاسے تو کلا سیب ایک پاسے, جندیاں کھو ختم تے لے آ کے رکھیا تے کی جندیاں ایک کی روز دا کھوا شروع, 10 گلوکوز دیاں بوتلاں ایک پاسے,
وہ ایک سیب جڑا تو اپنے ہاتھ نہ کھوانا ہے وہ کلا ہی ایک 10 گلوکوز دیا بوتل ایک پاسے وہ ایک انگوراں دا گچھا جڑا تو اپنے ہاتھ نہ توڑ توڑ کے امی تے ابو کو کھوانا ہے وہ کلا. یہ میری بات یاد رکھنا ساڑھے بڑے مائی بابے صرف ساڑھی وجہ نہ مر جانا کیونکہ ہم ان کو عزیت دیتے ہیں بولتے وہ نہیں لیکن میں مثال کے طور پہ میں پرسوں کا گھر سے نکلا ہوں آج میں نکل گیا میں جب نکلنے لگا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم 5 سال 6 سال اس کے اندر تو میں نے اس سے پوچھا تھا یار ابراہیم 2-3 دن نہیں چلے ہیں تو کی لے کے آنا. اس نے حسب معمول مجھے ایک ہی بات کی بابا میرے لیے آتے ہو گاڑی لے کے آنا. میں جب بھی نکلتا ہوں 2-3 دن کے لیے اس کو پوچھتا ہوں. اس نے ہر بار یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی. یہ مجھے یاد ہے نا کہ میں 3 دن کے لیے گیا تھا میں نے ابراہیم سے پوچھا اس نے مجھے کہا بابا گاڑی. یہ مجھے بھولنی نہیں بات. خدا وقت آئے حضرت تلکل ایام نداولھا بین الناس ایام بدلیں گے میں بوڑھا ہو جاؤں گا. ان ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ میں 3 دن یا 4 دن کے لیے کہیں جا سکوں. میں چارپائی پہ آ جاؤں گا. ٹھیک 20-21 سال کا وہ 25-26 سال کا ہوگا ہو جانا شروع. اب کیا ہوگا ایک دن ابراہیم کی بیوی اس کے کپڑے پریس کر رہی ہوگی اس کا بیگ تیار کر رہی ہوگی جیسے میری گاڑی میں بھی پڑا ہے تو مجھے پتا ہوگا کہ ابراہیم اسلام آباد جا رہا ہے 3 دن کے لیے. لیکن میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہوگی کیا یار جب میں جاتا تھا تو میں ابراہیم کو پوچھتا تھا آج ابراہیم نے کیوں نہیں پوچھتا پہ ابو جی میں چل رہا ہوں کی لے کے ہمارے رویے ان کو مار دیتے ہم ان کو پوچھتے ہی نہیں کبھی بیٹھتے ہی نہیں ابو جی کیویں دن لگے. وہ پھر جو اندر چلتا رہتا ہے نا جو ہم ان سے بیٹھ کے نہیں سنتے پھر وہ پھٹتا ہے اندر ہی یا پھر وہ اس نالی کو پھاڑ دیتا ہے یا وہ اس کو پھاڑ دیتا ہے یا وہ گردوں پہ پڑتا ہے بابے کے گردے لگے جاتے ہیں. بابا ٹھا وہ جو ہسپتال والے جو بنا کے دیتے ہیں نا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس پہ وہ لکھتے ہیں موت کی وجہ دماغ کی شریان کا پھٹ جانا. اس پہ وہ لکھتے ہیں حضرت موت کی وجہ دل پہ پریشر کا پڑنا اور دل ٹھا ہو جانا. یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنتا ہے. یہ جو بناتے ہیں نا فرشتے اصل سرٹیفکیٹ اس پہ لکھا ہوتا ہے بابے کی موت کی وجہ بیٹے کا توجہ نہیں دینا. اور یہ کیس ادھر نہیں کھلے گا یہ کیس ادھر کھلے گا جا کے. یہ بڑے بیٹے اس دن اٹھیں گے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کی شکل میں. ہاں قاتل ہیں ان کے. اس نے کبھی ان کو کبھی سنیا بیٹھ کے اپنے بابے بڈے کو ابا کی ہویا کبھی بیٹھ کے ہم نے وہ ماں کا دکھ سنا. وہ پورے گھر کی مالکن ہوتی ہے اس کو ہم کونے میں لگا دیتے ہیں بیچارے. مثال کے طور پر میں میرے لیے سب سے مشکل کام بتا جانا. لوگ پہچانتے ہیں پیار کرتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن جاننا تو پڑتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے میں نہیں کرتا. غیرت والا بندہ ہوں میں دل کرتا ڈرائیور کے ساتھ فیملی کو بھیج تو جاتا ہوں لیکن پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نکلوں لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں وہ ماں ہے. میرا غصہ بھی برداشت کر لیتی ہے میری اونچی نیچی بھی لیکن کمپرومائز نہیں کرتی بچوں کو. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں اللہ نے بچے بھی پیارے دیے ہیں رنگ بھی ان کے ٹھیک ہے ہر چیز سونی لگ جاتی ہے. میں مثال کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ شرٹ اچھی لگ رہی ہے نہیں بات ہے وہ ساتھ لگائے گی. میں کہتا ہوں جوتا ٹھیک ہے نہیں مانا میرا غصہ ڈر جائے گی بچوں کے لیے کھا جائے گی میرا سارا کچھ لیکن جوتا پہنا کے چلا کے ضرور دیجیے. اس کو پتہ ہے نا اس نے کیا کیا بچوں. لیکن دکھ یہ ہے کہ جب حضرت اس کی باری آنی ہے نہ کسی نے اس کے پاؤں میں جوتا پہنا کے دیکھنا ہے نہ کسی نے اس کے ساتھ کپڑا لگا کے دیکھنا ہے کہ یہ ماں کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ہمارے رویے مارتے ہیں اس لیے پتر یہ جو ادھر سیٹ بنتا ہے نا یہ جعلی ہوتا ہے. اصل جو ہے وہ اس دن کھلے گا جا کے. اس لیے پتر جس دے کول ہے انہوں نے وقت نہ جاؤ فلانا یار کیڑا یار. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں وقت دے زمانہ تجھے ملنے آئے گا. ان کو وقت دے ان کو ٹائم دے ان کا سن تو زمانہ تجھے نہیں پورا اوکاڑا تجھے ملنے آئے گا.
पूरा रेनाला तुझे मिलने आएगा, पूरा हबीबाबाद अख्तराबाद तुझे ना मिलने आएगा। जो सजा तू कहेगा मैं भुगत में तुझे जाऊंगा। कहना मौलवी साहब आप आए थे रेनाला और आप कह के गए थे, मुझे तो नहीं मिलने आया। दे इनको टाइम, कर इनकी खिदमत, सुन इनका कुछ। हमें ये दिन किवें लंघिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇਗੀ ਦਿਲ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਹੈ ਠਾਉਣਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈ ਠਾਉਣਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈ ਠਾਉਣਾ। ਔਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੂੰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸੁਣੀ। ਲਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾਛ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਕੱਢ ਛੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ये सारा कसूर बेटों का है। टाइम नहीं देते माँ बाप को, टाइम दो। स्पेशल पुत्र सिर्फ माँ नहीं बाप डंडी नहीं मारी। ये मेरी मैं ये अब कल भी मैं जा रहा था गड्डी के पीछे लगाया, ये मेरी माँ की दुआ। दिल से कीता खिलार के पूछा तो अब्बा दादा साहब बददुआ करता रहा तेरे यार, दिल मेरा कीता मैं खिलार के पूछा भाई अब्बा की भूले शाह जाके तेरे भी सुखन सुखता रहे या अल्लाह में। नहीं यार बड़ी अजीब बात, वो भाई किस बाप का दिल नहीं करता मेरे बेटे के पास गाड़ी। अजीब कौम हो यार, कैसा जुल्म करते हो अब्बा के साथ, कैसा उसको हेट करते हो, क्या उसकी तजलील करते हो। और ये मैं कैमरे में बात कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने कौन सी पर्चियां लेनी है, या मैं कड़े ना बूढ़ी कुड़ियां देखो कांटे कूंटे लुहाने ने कि जी मैं वो बना रहे तो मैं कांटे कूंटे दो। मैं सीधी बात करूँगा, ये बड़ा पुत्र आपने मामा दिखाया तो मैं को नहीं कह रहा, ठीक है माँ माँ ही है, लेकिन मेरा चैलेंज है। गाड़ी के पीछे आपने लिखवाया होता ना ये मेरी माँ की दुआ है, चुप करके अब्बा बह लेंगे। कभी अज तक किसी अपने पटा नहीं पाया। वो चाचा फीसा कि नहीं दी सन, वो चाचा किताबा कौन लैके दिंदा रहे, कभी किसी बाप ने फटा नहीं डाला। अच्छा चल यार जिवें है राजी, चुप करके गड्डी च बैठ जाता, नाम ही नहीं लिखा उसका गाड़ी। मेरा चैलेंज है जी, बताना ना बस अम्मा को, गड्डी पीछे लिखा के ले जाओ ये मेरे बाप की दुआ है, जी अम्मा बह गई तो मैं जुर्मदार। अल्लाह अकबर, जी अम्मा बह गई मैं जुर्मदार। अल्लाह तुम बाप को बातें करते, इतना बड़ा कलेजा बाप का, तुम बाप को बातें करते जी सख्त बड़ा है, इतना बड़ा कलेजा है उसका, खुली उसकी तजलील है। हजरत गाड़ी के पीछे लिखा मेरी माँ की दुआ है, ਉਹਦਾ ਚੰਮ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ जवानी लंघ गई, ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਫਸਰ बनाते हैं, नाम ही नहीं गाड़ी के पीछे। चुप करके अब्बा बैठ जाता है। आज सिर्फ गाड़ी के पीछे ये लिखवा के लाओ ये मेरे अब्बू की दुआ है, अल्लाह की कसम है, जो तेरी माँ बह गई मैं दुआर। तुमने उठाया हुआ माँ 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 लगे रहते हो, पता नहीं बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैं मजदूर का पुत्र हूँ और मैं फख्र से कहता हूँ मैं मजदूर का पुत्र। मेरे वाले साहब ने बड़ी मेहनत की मुझे पढ़ाने के लिए, और क्योंकि एक तो थी मैं बुढ़ापे की औलाद, वाले साहब की उम्र 70, मैं वाले साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ। FSC कर रहा था कॉलेज, अल्लाह ने सोच कर दी। हालांकि मेरी उम्र में तो वैसे मौलाना आधी दरस निज़ामी मुकम्मल कर चुके होते। मैं उस दौर में फिर हिफ्ज़ भी किया, फिर आगे दरस निज़ामी। मेरे वाले साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया, वाक़ा में थे। मैं तकरीबन 10 साल हज़रत सियालकोट से कट रहा, लाहौर मैंने गुजारे। पीछे क्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मेरे बाप ने क्या क्या सख्तियाँ देखी मेरे लिए। मैं लाहौर से फारिग होकर अलिम बन के वापस आ गया। मैं घर बैठा था, मेरे वाले साहब ने मोटरसाइकिल निकाल रहे। मैंने पूछा अबू जी किधर जा रहे हैं? फरमान लगे यार जरा आज दफ्तर जाना है, कोई मोटा लगाना है। मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं आगे वाले साहब पीछे। हम दफ्तर गए, वो वाले साहब ने ना अंगूठा वो रखा उसके ऊपर, वो अंगूठा ना है उसमें, बार बार लगाने लगा। वो जो बैठी थी ना लड़की, वो मुझे कहने लगी हज़रत साहब इस तरह करें, कोई लोशन लेके आए और इनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगा के ना तो टिशू से साफ करके तो लाएँ। उसको था कि लाइनों में कुछ शायद मिट्टी शिटी हो गई। मैं इधर नीचे गया, मैंने याद है मैंने केयर की छोटी डिबिया खरीदी लोशन की। मैं वापस आया, मैंने आके मुझे को काबूलियात रखा, वाले साहब ने हाथ दिखाया। तो मैं जब वो अंगूठे पे लोशन लगाने लगा ना तो हजरत अंगूठे पे लकीर नहीं कोई। मैंने सारा हाथ देखा तो लकीर नहीं कोई। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने पूछा अबू जी लकीर कितने गई? मुझे फरमाने लगे यार तेरियाँ बना दिया मेरियाँ बेटियाँ हमारी बनती हैं, लेकिन उससे पहले
لیکن اس معاشرے میں بڑا ظلم ہے اس بیچارے کو کوئی کچھ سانو مولویوں نے بھی اللہ دایا کرے اسی بھی ماں مانگ چکی ہے اس بیچارے کا نام نہیں اللہ اور میرے اسٹیجوں کا ظلم دیکھو گا روکنے والا کوئی نہیں ہے میرے اسٹیجوں کا ظلم دے اے جی ماں دی شان بڑی ہو او بھائی شریعت پوچھو شریعت کیا ہے شریعت کہتی ہے کہ شان باپ کی زیادہ ہے حق ماں کا زیادہ ہے باپ کی شان پڑھتے کوئی میں نے ایک نعت خان سے پوچھا میں نے کہا یار پیو دی شان کیوں نہیں پڑھتے تسی کہندا جی پیو دی شان پڑھو تے ہردے ہی کوئی نہیں ماں دی پڑھو سارے تھدیاں لے کے اٹھ پیندے میں اصل ابے تو بغیر جمے نے سارے عجیب تماشا لگا ساڈے بابے بیچارے روئی جاندے نے قدر کرو یار صرف ماں نہیں ماں بھی اور یہ پتر بڑا کچھ پتہ لگتا ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے میرا یہ بیٹا نہیں بنائی چھوٹا ہے بڑا تو ڈرتا ہے مجھے ہضم نہیں آتا ڈر کے مارے یہ مجھے پکڑے گا ادھر سے بابا گھوڑا بنو حضرت علامہ مولانا پیر فلانا 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 وہ گھوڑا بنے تو ہے لیکن دکھ یہ ہے کہ جب اس میں جوان ہونا ہے تو اس کو بھول جائے گا کہ میرا ابا کبھی میرا گھوڑا نہیں سی مجھ سے کشتی کرتا ہے میری عمر 41 سال ہے وہ 5 سال کا میں اس سے کم از کم 35 سال بڑا ہوں 36 سال میں اس سے بڑا ہوں وہ جتنا مرضی زور لگا دے حضرت مجھے نہیں ہرا سکتا لیکن کیا ہوتا ہے ہار جاتا ہوں سے وہ میرے سینے پہ بیٹھ کے پھر خوش ہوتا ہے میں اپنی مراقبہ باپ کبھی تیرا گھوڑا ہوتا ہے کبھی وہ تجھ سے کشتی ہارتا ہے لیکن جب اس کی باری آتی ہے کوئی اسے نہیں پوچھتا اس لیے ماں بھی اور باپ بھی ماں بھی اور جس نے پتھر کو دل دکھایا ہے معافی آخری بات کرنے لگا بات ختم اللہ ستار الغیوب ہے منہ پہ پردے کرتا ہے بڑے مارے ڈالے لیکن کتابوں میں لکھا صرف ایک گناہ اگر کسی نے کیا اللہ اس کے پردے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو ذلیل کرے گا اور وہ کیا ہے اس نے ماں باپ کی بات حقیقت نہیں ہے لیکن باتیں نہیں ہمیں نہیں بنتی ہمیں نہیں کسی نے جنہیں ماں پیوں نے ستایا انہیں رب سے چلایا اللہ بات کہو لیکن مطلب کہ جس نے ماں پیوں نے ستایا سوکی کدی بھی رہے گا اس لیے پتر اینہ اللہ اللہ نوراضی کرو پن میرے دی نماز پڑھو اور نوراضی جس دے کول ہے پتر ٹائم دے بات جو پھر پہ اسٹیٹس لانے میں ٹور گئے یار مقتا ہے چنگا ہے ٹور گئے جی دوسران کو کی کیتا کدی بیٹھے ہونا دیکھو سانو پتر پوچھو انہیں اگر نہیں ہے کام ترستے نہیں اکھن ترستی نہیں جہاں جاتا ہوں پروٹوکول ہی پروٹوکول کوئی کچھ حضرت پیر صاحب فلانا صاحب پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں لیکن پتر وہ ایک ہی تھا جو مجھے اس نام سے بلایا کرتا تھا سلیمان وہ میرے پتر ہے آپ نے بلائے گا 1000 کو مخالف ہو 1000 دل میں میرے لیے بغض ہو لیکن سلیمان نہیں کہے گا کبھی مجھے پچھو جو مردی بھی آ وہ ایک ہی تھا کہ مجھے اس طرح کان ترستے ہیں اگر اس آواز کو کہ کہیں سے یہ آواز پھیلا اوہ سلیمان گجر بابا سے پوری وہ گسا چڑھ کے اندر کوئی میرے مولوی ہوتا ہے آدھ نہیں دیتا تو ترستی ہیں کان اس آواز کو اس لیے پتر جدے کلا ہے انہیں بھی خدمت اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ہمارے بھائی جنہوں نے اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے خوبصورت سی بزم سجائی اللہ